بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد و مقام المحمود سیدنا و مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صلوات پڑھیے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ حلالی زیادہ ہے، آواز بہت کم ہے، سارے مل کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات پڑھیے. اجازت جناب باشد صاحبان اقل فہم، متمسکین باب العلم، موالیان حیدر کرات، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے زیادہ سننا چاہتے ہیں اور اس پاک ممبر پہ کھڑا ہوں اور جتنا اچھا آپ سنتے ہیں نا، میرا بھی جی جاتا ہے کہ میں زیادہ پڑھوں، لیکن کچھ ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا. اور اگر آپ عشرے کے بعد مجھے بلانے کی غلطی کریں گے تو پھر انشاءاللہ کھل کے پڑھوں گا. ابھی مجھے نصیر صاحب نے حکم دیا تھا کہ آپ نے 11 بجے آنا ہے اور آپ نے ڈیوٹی دینی ہے. پھر آپ تو میں نے اس 11 بجے کے حساب سے اپنے جو اگلے ٹائم تھے وہ میں نے مینیج کیے تھے، تو تھوڑے سے ڈسٹرب ہو گئے. ابھی میں نے اپنا ٹائم جو ہے بھائی کو دے دیے، تو بس 2-4 جملے اور ایک ماتم کا جملہ اور جانے جائے گا. ابھی بھائی پڑھ رہے تھے تو میں نے پڑھنا کیا تھا، لیکن موضوع وہ مجھے دے گئے. خدا کی قسم ہمیں کہا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہیں یہ علی علی کر کے چلے جاتے ہیں، نبی کا ذکر نہیں کرتے. بھائی جان علی علی کرتے ہیں، نبی کا ذکر نہیں کرتے. خدا کی قسم ہم جس کو مانتے ہیں اپنے نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، جس کو نہیں مانتے اسے بھی اپنے نبی کی وجہ سے مانتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا اسے مان اسے مان اسے مان، ہم اسے مانیں گے جسے نبی منوائے گا. ہمارے پاس معیار ایک موجود ہے اور وہ معیار ہم نے نہیں قائم کیا، وہ معیار علامہ اقبال نے قائم کیا ہے. اور وہ معیار کیا ہے چھٹو جو جیوے میں چھٹو سارے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں. اللہ جانے کون سمجھ چکا ہے میری باتوں کو. حیدری یہ ادھر والے بھائی چوتا ہے میرے تو یار جڑے پیچھے ہوندے نا انہاں دے بس ہاتھ دا اشارہ کرنا، جڑے اگے بھائی انہاں تے بولنا واجب ہے. تسی بولنا ہے میرے نال کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے. یعنی میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی علی کرتے ہیں، نبی کا ذکر نہیں کرتے، اور یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. یہ شیعہ جو ہیں یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. خدا کی قسم مذہب جعفری کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اب میں اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، اگر آپ کا عقیدہ میرے ساتھ ملے تو میرے ساتھ بولنا ضرور ہے. مذہب جعفری کا عقیدہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ علی جیسا جید اور سید اپنی پگ سے جس کی جتی صاف کرنا فضیلت سمجھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. کیا کہنے آگے؟ علی جیسا جید اور سید اپنی پگ سے جس کی جوتی صاف کرنا شرف سمجھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. تھوڑا ساؤنڈ سیٹ نہیں ہو رہا، اس لیے میں بھی تھوڑا سا سیٹ نہیں ہو رہا. جیسے ساؤنڈ سیٹ ہوگا پھر میں بھی سیٹ ہو جاؤں گا. عزیزان محترم، علی جیسا جید. اب میں سلام کا جملہ پڑھوں گا اور آپ حیران ہو جائیں گے ہیں یہ بھی سلام پڑھیں، اور یہ مولا علی کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے. خدا کی قسم آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے. میں توضیح پیش کروں گا، تشریح پیش کروں گا، آپ میرے ساتھ بولیں گے. مولا فرماتے ہیں السلام علیکہ یا قاسب النعلین.
اے جوتیاں گانٹنے والے علی تجھ پہ میرا سلام ہو گئے حیران، پریشان ہو گئے نا. اے جوتیاں گانٹنے. ہمارے پاکستان میں ایک برادری ہے جی، موچی برادری، جن کے ہاتھوں میں اللہ نے یہ ٹیکٹ دیا ہے، اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ انسانی جوتا بہت بہترین تیار کرتے ہیں. اور نبی کہہ رہے ہیں کہ اے جوتیاں گانٹنے والے علی تجھ پہ میرا سلام ہو. یا رسول اللہ، علی سید ہے، اور اتنا بڑا سید ہے کہ جو کائنات کی سب سے بڑی سید زادی ہے نا، اس کا بھی سید ہے. اے جوتیاں گانٹنے والے علی تجھ پہ میرا سلام ہو. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دھڑ میں ہوں، سر علی ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں موسیٰ میں ہوں، ہارون علی ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں گھر میں ہوں، در علی ہے، اور ساتھ آپ یہ کہتے ہیں جوتیاں کاٹنے والے علی، اور ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی کے ہاتھ اپنے نہیں ہیں، علی کے ہاتھ اپنے نہیں ہیں، علی کے ہاتھ اپنے نہیں ہیں، اور ساتھ آپ کہتے ہیں اے جوتیاں کاٹنے والے علی تجھ پہ میرا سلام ہو. یا رسول اللہ، کیا مدینے میں موچی نہیں تھے جن کو آپ اپنا جوتا دیتے اور وہ گاٹ دیتے؟ اگر موچی نہیں تھے تو کیا صحابہ کرام نہیں تھے؟ کسی ایک صحابی کو دے دیتے وہ جوتیاں گاٹ دیتا تو عجب نہیں. رسول کی آواز آئی ہے صدقہ سے زیان نہ مانگ. تو نہیں جانتا اس جتی میں وہاں جانا ہے جہاں کوئی نبی نہیں جا سکتا. اگر علی کے علاوہ کوئی اور چھو لے وہ وہاں جانے کے لائق نہیں آتی. کیا کہیں مل کے جی جیو جیو آپ کی زندگیاں دراز ہیں. اس جتی نے وہاں جانا ہے جہاں کوئی نبی علی کے علاوہ کوئی اور شعلے یہ وہاں جانے کے لائق نہیں رہے. عزیزان محترم، میں نے آج رسالت پڑھنی ہے. میں نے آج پڑھنا ہے کہ نبی کے ہونٹ کیسے تھے، نبی کا لہجہ کیسا تھا، نبی کی زبان کی طاقت کیا تھی، نبی کی آنکھوں کی طاقت کیا تھی، نبی جس سواری میں بیٹھتے تھے اس کی طاقت کیا تھی. اچھا مجھے بتائیے کہ میرے ہونٹ نظر آ رہے ہیں؟ یہ جو باہر والا حصہ ہوتا ہے، باہر والا، یہ خشک ہوتا ہے کہ تھا خشک ہوتا ہے نا، یہ بندہ صحیح ہوگا رام رونا چھوڑتا ہے. اور جو اندر والا حصہ ہوتا ہے وہ تر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں لعاب دہن، منہ کا پانی، اسے کہتے ہیں لعاب دہن. اور ہر پاکیزہ اور اچھی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت، یہاں تھوکنا باعث گندگی ہے، تھوکنا باعث جراثیم ہے. اور سب تو زیادہ اتھے لکھیا ہوتا ہے جتنے دوائیاں بن رہی ہیں، یعنی لیبارٹری کے سامنے لکھا ہوتا ہے اتھے اگا نہ تھوکیا جائے، اتھے اگا نہ تھوکیا جائے، کیونکہ میڈیکل کا اور تھوک کا تضاد ہے، یہ تضاد ہے، ضد ہے. خدا کی قسم میرے نبی کے لعاب میں اتنا میڈیکل چھپا ہوا ہے. ایک بندے کو سانپ نے کاٹا، محمد نے یوں کیا وہ ٹھیک ہو گیا. اوہ اللہ جانے میں کیا کہہ گیا ہوں، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو سمجھ کے بول رہے ہیں کیا کہنے والا پاک بھی آپ کو سلامت رکھے جی. آخری بھائی تکبیر کے بولے اے نبی. کیا کہنے یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں لعاب دہن کی طاقت کیا ہے. اچھا ایک سوال پوچھوں، جو جواب دے گا اس کے لیے نام پتہ کیا ہے؟ ختم قرآن. پوری کائنات میں وہ کون سی ہستی ہے جس نے دعویٰ کیا تھا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو؟ مولا علی علیہ السلام. ختم قرآن کا سواب مل گیا آپ کو. یعنی مولا علی فرماتے ہیں کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو. تو خدا دی قسم بندیاں نے عجیب سوال کر دیا. ایک بندہ آگے کہتا ہے جناب حضرت آدم نے حج کیا تھا؟ مولا کہتے ہیں ہاں. تو ادوں تے نائی ہے نیچے ٹینڈ کی نہیں کی تھی. اور ایک بندہ آ گیا اس نے تو وادی کر دی. اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے بکرا ذبح کیا تھا؟ کیا تھا. تو وہ سری کروڑے کنے کر دی. تو خدا دی قسم ایک بندے نے تے حد ہی کر دی. اس نے کہا یا علی اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا؟ مولا فرماتے تھا. خدا رنگ کیڑا سی؟ عمر تو سیلفی لینی ہے. یعنی وہ بتانے ہی چاہ رہا ہوں فضول سوال ہیں. ان سوالوں کا قبر میں تو کوئی تعلق نہیں.
اب ایک بندہ آیا اور آگے کہتا ہے یا علی اے بندے نے چلنا پہ مار دیں، میں ایک کام کی بات پوچھوں یا علی کہتے ہیں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اب میں اس بندے کی اگر مجھے قبر مل جائے تو میرا جی چاہتا ہے میں اس کی مٹی کھاؤں، اتنا عظیم اس نے سوال کر دیا۔ اگر وہ سوال نہ کرتا تو مولا کے فضائل ہم تک پہنچتے ہی نہ۔ اس نے کہا مولا آپ بتائیے، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو، اتنا بڑا دعویٰ سرکار، اے سید اتنا بڑا دعویٰ، میرا سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا دعویٰ لیا کہاں سے؟ مولا علی مسکرا کے کہتے ہیں ھذا لعب رسول اللہ، یہ زہرا کے بابے کی جھوٹ کا اثر ہے۔ کیا کہنے مولانا ہاتھوں کو سلامت رکھے جو عزت علی کے لیے غلام ہو رہے ہیں، کیا کہنے؟ آپ کیا کہنے؟ یہ زہرا کے بابے دھوپ کا عزیزان محترم، ایک علامہ صاحب ہیں اہل سنت کے، علامہ بہقی رحمہ اللہ، انہوں نے حد کر دی کتاب لکھی، خدا کی قسم بھائی جان، انہوں نے ایک ایک چیز کا نام لکھا ہے۔ رسول کے امامے کا نام کیا ہے، رسول کی ابا کا نام کیا ہے، رسول کی قبا کا نام کیا ہے، رسول کے گھوڑے کا نام کیا ہے، رسول کے خچر کا نام کیا ہے، رسول کے گدھے کا نام کیا ہے۔ خدا کی قسم انہوں نے ایک ایک چیز کا نام لکھ دیا، اور میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں ممبر پہ، گھڑے میں منہ دے کے نہیں، مائک پہ منہ رکھ کے چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ مجھے اس بات کو غلط ثابت کرے، چھوڑی آپ کی شارک میرے نبی پوری زندگی میں 4 چیزوں پہ سوار ہوئے ہیں، 4 چیزوں پہ سوار ہوئے۔ میرے نبی اونٹ پہ سوار ہوئے، میرے نبی گھوڑے پہ سوار ہوئے، میرے نبی گدھے پہ سوار ہوئے، اور غار میں جاتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سوار ہوئے۔ جا کے سنے گا، یعنی غار میں جاتے ہوئے، پھر سنیے، میرے نبی اونٹ پہ سوار ہوئے، میرے نبی گھوڑے پہ سوار ہوئے، آواز ٹھیک کی جگہ، میرے نبی گھوڑے پہ سوار ہوئے، میرے نبی گدھے پہ سوار ہوئے، اور غار میں جاتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سوار ہوئے۔ اور لوگ کہتے ہیں اس لیے سوار ہوئے تھے کہ رسول کے قدم زمین پہ نہ آئے اور کھوجی ڈھونڈ نہ لے، نہ ایسا نہ کر، یہ شیعہ بڑے تیز ہیں، یہ باپ کی تہ تک جاتے ہیں۔ گل پتا کی سی، گل قدم والی نہیں سی، بلکہ رسول جانتے تھے کل کو لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے اکو سے اکو سے اکو سے۔ رسول نے بیٹھ کے کائنات کو بتا دیا کہ جن پر میں بیٹھوں وہ اور ہے، جو مجھ پہ بیٹھے وہ اور ہے۔ کیا کہنے اے نبی، آپ کے کیا کہیں؟ جیو بھائی جیو، آپ کی جوانی سلام۔ جن پر میں بیٹھوں وہ اور ہے، جب مجھ پہ بیٹھوں وہ اور ہے۔ بسم اللہ جی، نیاز ہونے لگ پھر ہم سے پڑھ لیجیے۔ عزیزان محترم، میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کوئی یار گل کسی اور پتہ نکل گئی، میں کچھ اور دسنا چاہ رہے تھے کہ اس نے اپنی کتاب میں ہر چیز کا نام لکھا ہے۔ میرے نبی کے پاس جو گدھا تھا نا، اس کا نام اس نے لکھا ہے عفیر، عین فے یہ رے، عفیر۔ اور یہ ایڈا، یعنی سب تو کیا لو ایڈا طاقتور گھوڑا تھا، گدھا سی کہ 8 صحابی، میرے ارگے نہیں چنگے بھلے، 8 صحابہ نے 4 نے ادھر سے 4 نے ادھر سے پکڑا ہوا ہے، اور یہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا، ایسے کرتا ہے یہ 4 ادھر، ایسے کرتا ہے یہ 4 ادھر۔ اب رسول نے، خدا دی قسم تاڑے کو جملہ برداشت نہیں جو ایڈا بڑا جملہ اگر سمجھ کے بولو تو، رسول نے دور سے دیکھا وہ میرے نفیس جیسا صحابہ انہیں کے وقت پایا ہے۔ رسول نے کہا یا عفیرو علیہ علیہ، عفیر میرے پاس آ، تناب پہ چھڑوا کے آیا، محمد کی جوتی پہ اپنا ماتھا ٹیک کے کہتا ہے آپ بلائیں اور میں نہ آؤں، گدھا ہوں منافق نہیں۔ آپ کے کیا کہنے؟ آپ جی آپ بلائیں اور میں نہ ہوں، گدھا ہوں منافق تو نہیں۔ ایک اور جملہ کہتے ہیں، رسول فرماتے ہیں اوے میرے نفیس سے صحابہ کیڑا وقت پایا ہے، what happened، کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے سرکار بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک تھے میرے دادا، پھر ان کے دادا تھے، ہمارے جردادے نے ہمیں بتایا تھا کہ ہماری نسل سے ایک گدھا ہوگا،
جس کے اوپر نبی سواری کریں گے. یا رسول اللہ میں زور اس لیے لگا رہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے. اب سرکار جہاں آپ نے بیٹھنا ہو کسی اور کو بٹھا لوں؟ شکل کا گدھا ہوں، عقل کا تو نہیں ہوں. یار نہیں سمجھے، پورے بندے نہیں سمجھے، پورے بندے بات تک پہنچے ہی نہیں یار. آپ بلائیں، آپ کی کیا کہیں جی. گدھے کا ذکر ہو گیا. اب سنیے ایف اے اسلامیہ پروفیسر منیب کھوکھر. میں نے ایف اے نہیں کیا ہو، میں نے ایف ایس سی کی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ ایف اے پڑھا ہوا. میں نے ویسے یہ بک پڑھی ہوئی ایف اے اسلامیہ. اس میں اسلامیت اختیاری میں پروفیسر منیب کھوکھر لکھتے ہیں کہ جب میرے نبی آئے، صحابہ کی بیٹیاں ہاتھوں میں ڈفیں لے کر طلع البدر علینا کے ترانے پڑھ رہی ہیں، ترانے گا رہی ہیں. بڑے پیار نہ میں جملہ کہہ دینا تے ہوا دے جونکے اور وہ ملانگ جانا، پتہ نہیں کنے سمجھ جانا تے کنے میرے نال جڑا ایتھے بیٹھے ہوا میں رہ جانا. رسول جس ناکا کے اوپر بیٹھے تھے، جس اونٹنی کے اوپر بیٹھے تھے، او دے گٹے بھی صحابی چوم رہے سی. اللہ جانے میں کیا کہہ گیا اور آپ کیا سن گئے. اس کی ٹانگیں بھی صحابی چوم رہے تھے، اس کا شکم بھی صحابی چوم رہے تھے، اس کی گردن بھی صحابی چوم رہے تھے. لوگ کہتے ہیں کوئی گھوڑا ہے تو جانور ہی ہے نا، وہ گھوڑا ہے تو جانور ہی ہے نا، کوئی سرکار اونٹ ہے تو جانور ہی ہے نا. صحابی چوم رہے تھے، اونٹ ہے تو جانور ہی ہے نا، صحابی چوم رہے تھے. وہ کتاب والا لکھتا ہے ہر صحابی اونٹنی کو پکڑ کے آ رہا تھا. یا رسول اللہ ساڈے کار آؤ، یا رسول اللہ ساڈے کار آؤ، یا رسول اللہ ساڈے کار آؤ. رسول فرماتے ہیں ادرکو ہو، ہٹ جاؤ، انہا تومر، اسے پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے. انہا تو اسے پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے. اب سے وہ اونٹنی کہاں پہ جا کے بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے. تمہیں پتا ہے کہ اونٹنی بیٹھی بھی ہوئے تو باہر اونچی ہوندی ہے. ایک بڑا سارا بابا ہے، بڑا سارا بھائی آ کے تو جو ہاتھ میری طرف رہیں، کیونکہ جملے بہت قیمتی ہیں، معرفت قیمتی ہیں جو بکھیر کے جانے لگا. ایک آدمی آیا، وہ جلدی سے آگے، اس نے رسول کے کان کو منہ لگا کے کچھ کہنا چاہا. رسول نے غصے سے ہاتھ پکڑ کے ہٹ جا، تجھے پتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں میرے کان میں کچھ کہہ سکے. یار اگر پہلے یہ گلا سنیا ہے تو نہ بولو یار، اگر پہلی دفعہ سن رہے ہو تو بولنا آپ کا حق بنتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں میرے کان میں کچھ کہہ سکے. اب وہ پیچھے ہٹ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مینوں تے تسی اللہ دا نام لے کے پیچھے ہٹا چھڑے، پر یا رسول اللہ میں نے تو 36 مرتبہ دیکھا ہے کان آپ کا ہوتا ہے، ہونٹ علی کے ہوتے ہیں. یار جو علی کی ولایت بول سکتا ہے وہ بولے میرے ساتھ، کیا کہہ رہے ہیں ان ہاتھوں کے. یعنی میں نے تو 36 مرتبہ دیکھا ہے کان آپ کا ہوتا ہے، ہونٹ علی کے ہوتے ہیں. علی بولتا جاتا ہے اور آپ کہتے رہتے ہیں ہاں علی ایسے ہی ہے، ہاں علی ایسے ہی ہے. علی بولتا رہتا ہے، آپ کہتے رہتے ہیں ہاں علی ایسے ہی ہے، ہاں علی ایسے ہی ہے. یعنی علی بولتا رہتا ہے، آپ ہاں 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 کرتے رہتے ہیں. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ رسول غصے میں آ کے کہتے ہیں بھائی شرف، بکواس بند کر، تیرے منہ میں بندے کی زبان ہے، علی تو اللہ کی لسان ہے. کیا کہنا، تیرے منہ میں بندے کی زبان، علی تو اللہ کے لسان ہے. بس آخری جملہ کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا اور آگے پہنچنا میرے بہت مشکل بھی ہے. مدارج النبوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی وہ لکھتے ہیں جی، ان کی کتاب ہے سنت کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ رسول فرماتے ہیں، میں نے کوئی توضیح نہیں کرنی، کوئی تشریح نہیں کرنی، کیونکہ میرا اپنے استاد محترم کی طرح ایک ہی گل ہے میری کہ پاویں میں 10 منٹ پڑھا تے پاویں گھنٹہ نہ میں ساہ لینا. ہاں جی بس آپ نے تھکنا نہیں ہے، جہاں پہ آپ تھکے تو میں گیا. آپ جی آپ کی زندگی دراز ہوئی. وہ فرماتے ہیں اہل سنت، شاہ عبد الحق محدث دہلوی جن کے بارے میں اہل سنت فرماتے ہیں حجی وہ ماں ہی نہیں جمی تو پتر کتوں آئے گا. یعنی اتنا بڑا عالم دین ہے اہل سنت کا.
وہ لکھتے ہیں، میرے اہل سنت بھائیوں کے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں مولا علی سے، یا علی اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اس لیے کہ تیرے علاوہ جو مجھے دیکھے گا اندھا ہو جائے گا۔ بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں میں، اب گھر جا کے سوچتے رہے گا میں کیا کہہ گیا ہوں۔ یعنی تیرے علاوہ جو مجھے دیکھے گا وہ اندھا ہو جائے گا، وہ اندھا ہو جائے گا، وہ اندھا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ کوئی اور دیکھے تو اندھا ہو جائے اور علی دیکھے، علی کو کچھ بھی نہ ہو، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آواز آئی دو وجہیں ہیں۔ بھائی جان بڑے پیار سے میں بلا کہنا زور میں لگانے کی آپ بات کیوں بول رہے ہیں، اگر زور کی ضرورت پڑی تو پھر میں بولوں گا۔ دو وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دیکھے، کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، بندہ اپنے آپ کو دیکھے کوئی نقصان ہی ہوتا تو تینوں نہیں پتا علی میں ہوں، میں علی ہوں۔ اور یار بولو میرے ساتھ یار، کیا کہنے ان ہاتھوں کے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو عزت علی کے لیے بلند ہو رہے ہیں۔ تجھے نہیں پتا، مل کے جی۔ تجھے نہیں پتا علی میں ہوں، میں علی ہوں، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی۔ یا رسول اللہ ایک وجہ تو آپ نے بتا دی کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، علی میں ہوں، میں علی ہوں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ آواز آئے گی اسد عباس تو نہیں جانتا میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور کوئی بھی محب یہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کو کوئی غیر دیکھے۔ یا رسول اللہ پھر علی کیوں دیکھے؟ میں اسد عباس تجھے نہیں پتا میں جس اللہ کا محبوب ہوں علی اسی اللہ کی یاد ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا؟ بس عزادارو، عظمت بھی بڑی ہے تو مصیبت بھی بڑی ہے۔ شہزادہ علی اصغر کی مصیبت کے چند جملے میں نے پڑھنے ہیں اور تاریخ سے سہارا لے کے پڑھوں گا۔ تاریخ میں بھائی جان نابک بڑے تیر کو کہتے ہیں۔ انیس دورہ لکھتے ہیں شوکت صاحب کہ اصغر تیری گردن میں جو نابک سا گڑا ہے اب تک تیری ماں کے کلیجے میں کھڑا ہے۔ جو ہائے کر سکتا ہے وہ ہائے ضرور کرے۔ اصغر تیری گردن میں جو نابک سا گڑا ہے اب تک تیری ماں کے کلیجے میں کھڑا ہے۔ عزادارو مجھے اگر تاریخ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ 1940 یا 50 اسی دہائی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں ایک ہندو وزیر کو مائک پہ بولنے کا موقع ملا۔ اس نے کہا میں حیران ہوں کربلا کے ظالموں پر، میں نے سنا ہے انہوں نے اس بچے کو بھی مارا ہے جسے یہ پتا نہیں تھا تیر کے بعد ہنسنا ہے کہ رونا ہے۔ جو ہائے کر سکتا ہے وہ ہائے لازمی کرے۔ تیر کے بعد ہنسنا ہے کہ رونا ہے۔ عزادارو یہ مقتل کے الفاظ ہیں، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، اور مقتل ابھی تک کسی نے چھیڑا ہی نہیں۔ خدا کی قسم اگر عربی عبارات آپ کے سامنے پوری کھول کے پڑھی جائیں یا سننے والے مر جائیں یا پڑھنے والے مر جائیں۔ مقتل کی روایت ہے ان الاصغر یتبسم ویضحک وینقلب ید ابیہ، جب اصغر کو تیر لگا اصغر پہلے ہنسا پھر تڑپا، اصغر پہلے ہنسا تھا پھر تڑپا۔ عزادارو مولا حسین کہتے ہیں اصغر تجھے تیر لگا تو مسکرایا کیوں ہے؟ اب جو ہائے کر سکتا ہے وہ ہائے ضرور کرے۔ مولا اصغر رو کے کہتے ہیں بابا میرے دادا علی کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی مرنے لگتا ہے نا اسے میں نظر آتا ہوں۔ بابا جب مجھے تیر لگا تھا سامنے دادا علی کھڑا ہوا تھا، امامے کے پیج کھلے ہیں، میرے دادے کا گریبان چاک ہے، رو رو کے کہہ رہا تھا اصغر یہ کوثر کا جام پی لے، اصغر میں تیرا دادا حاضر ہوں۔ اگلا جملہ میں کہوں گا تیری برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ يَدِ أَبِي، یعنی مولا فرماتے ہیں اصغر پھر تڑپا کیوں ہے، متحرک کیوں ہوا ہے؟ اصغر رو کے کہتا ہے بابا تیری امامت کی قسم میں تڑپا تو نہیں ہوں، میں تیرے ہاتھوں کو مصلح امامت سمجھ کے
سجدہ شکر کر رہا تھا۔ مولا حسین رو کے کہتے ہیں اصغر تیر لگنے پہ سجدہ شکر کیسا؟ عزادارو مولا اصغر رو کے کہتے ہیں بابا کل رات شب عاشور تھی نا، ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی، میری ماں بار بار جھولے کے پاس آتی تھی اور رو کے کہتی تھی کاش تو بھی جوان ہوتا اور کل میں بھی شہید کی ماں کہلاتی۔ مولا تیرا غصہ قبول کر، کل میں بھی شہید کی ماں کہلاتی۔ عزاداری میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ سے زیادہ یہ جملہ سمجھیں۔ عزادارو ماں جو ہوتی ہے نا، جس کی گود میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ سارا دن گھر کے کام کرتی ہے، کبھی کبھی آگے بچوں نے دیکھ لیں گے، لیکن جیسے ہی اندھیرا چاہتا ہے نا، ماں جس حالت میں ہوتی ہے، جو کام کر رہی ہوتی ہے، وہ چھوڑ کے جلدی سے آتی ہے اپنے بچے کو دیکھنے۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، شام غریبہ کو جب سید زادیوں کو لوٹ پڑ رہی تھی، رباب خیمے کے در سے باہر آئی ہے، حسین کے پاس آ کے کہتی ہے حسین دھیان رکھنا میرے اصغر کی پہلی رات ہے۔ حسین اصغر میرے پاس ہوتا تھا، وہ آج تیرے پاس ہو رہا ہے۔ حسین اندھیرا